ایک بار چند طلبہ تفریح کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ طبیعت موج پر تھی، وقت سہانا تھا، ہوا نشاط انگیز اور کیف آور تھی، اور کوئی کام بھی نہ تھا۔ یہ نوعمر طلبہ خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ دلچسپی سے ایک ملا بھی سوار ہو گیا۔ مذاق اور تفریح طبع کے لیے بے حد یہ موقع اچھا تھا۔ چنانچہ ایک تیز ترار طالب علم نے چچا میاں سے مخاطب ہو کر پوچھا، آپ نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟ ملا نے جواب دیا، میاں میں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ دوسرے طالب علم نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ارے آپ نے سائنس تو پڑھی ہوگی۔ ملا نے کہا، میں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا۔ ایک اور صاحبزادے بولے، جیومیٹری اور الجبرا کو تو آپ جانتے ہوں گے۔ اب تیسرے صاحبزادے نے بھی شوشہ چھوڑا، مگر آپ نے جغرافیہ اور ہسٹری تو پڑھی ہی ہوگی۔ ملا نے جواب دیا، سرکار یہ شہر کے نام ہیں یا آدمی کے؟ ملا کے اس جواب پر لڑکے اپنی ہنسی پر ضبط نہ کر سکے، انہوں نے زوردار کہا لگا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، چچا میاں یہ بتاؤ تمہاری عمر کیا ہوگی؟ ملا نے بتایا، یہی کوئی 40 سال۔ لڑکوں نے کہا، آپ نے اپنی آدھی عمر برباد کر دی اور کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ ملا بیچارہ خفیف ہو کر رہ گیا اور چپ سادہ لی۔ قدرت کا تماشا دیکھیے کہ کشتی کچھ ہی دور گئی تھی کہ دریا میں طوفان آ گیا۔ موجیں منہ پھیلاتے ہوئے بڑھ رہی تھی۔ کشتی کی حالت کچھ اس طرح ہو گئی کہ اب ڈوبی اور تب ڈوبی۔ دریا کے سفر کا لڑکوں کا پہلا تجربہ تھا۔ ان کے اوسان خطا ہو گئے، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اب ملا کی باری آئی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے منہ بنا کر پوچھا، بھیا تم یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے کون کون سے علوم پڑھے ہیں؟ لڑکے اس بھولے بھالے ملا کا مقصد نہ سمجھ سکے اور کالج اور مدرسے کی بے پناہ کتابوں کی فہرست گنوا دی۔ تو اس ملا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہے یہ سب تو پڑھا ہے، لیکن کیا تیراکی بھی سیکھی ہے؟ تیر سکتے ہو؟ اگر خدا نہ خواستہ کشتی الٹ جائے تو کنارے کیسے پہنچ سکو گے؟ لڑکوں میں کوئی بھی تیرنا نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ جواب دیا، چچا جان شاید یہی ایک علم ہے جو ہم سے رہ گیا۔ لڑکوں کا جواب سن کر ملا زور سے ہنسا اور کہا، میاں میں نے تو اپنی آدھی عمر کھوئی، مگر تم نے آج پوری عمر اپنی ڈبو دی، اس لیے کہ اس طوفان میں تمہارا پڑھا لکھا کام نہ آئے گا۔ آج تیراکی ہی تمہاری جان بچا سکتی ہے اور وہ تم جانتے نہیں۔ دوستو، آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں جو بظاہر دنیا کی قسمت کے مالک بنے ہوئے ہیں، صورتحال یہی ہے کہ زندگی کا سفینہ گرداب میں ہے۔ دریا کی موجیں ان کے پیچھے پھیلتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ ساحل دور ہے، خطرہ قریب ہے، لیکن کشتی کے معزز و لائق سواروں کو سب کچھ آتا ہے، مگر ملاحی کا فن اور تیراکی کا علم نہیں آتا۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے، لیکن بھلے شریف خدا شناسی اور انسانیت دوست انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا فن نہیں سیکھا۔ اقبال نے اپنے اشعار میں اس نازک صورتحال اور اس عجیب کیفیت کو پوری اپنی ایک تصویر کے ساتھ کھینچا ہے، جس کا آج کی صدی کا مذہب اور تعلیم یافتہ بلکہ معاشرے کا معاشرہ شکار ہے۔ کہا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکاروں کی دنیا میں سفر نہ کر سکا، اپنی حکمت کے خم و بیج میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر نہ کر سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر نہ کر سکا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، اس میں سمجھنے والوں کے لیے نجات ہے۔